السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اخلاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں اظہر اخلاق چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کی سندھ آمد پر۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے، رے شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں سے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ رے شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واپس شیرا جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ، سوار کے بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگے تک کا بھی اس نے ہر لشکری کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس نے لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکے کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس نے روئی سرکے میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کو گٹھے بنوا کر جہازوں میں روانہ کیا تاکہ جب لشکر کو سرکے کی ضرورت ہو تو وہ روئی تر کر کے اس کو چھان لیا جائے اور لشکروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عام رسد کے سامان کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے روانہ کرنے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحری جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی منجنیقیں تھیں جن سے دشمن کے قلعوں اور فصیلوں پر سنگ باری کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اور پنجگور اور ارمن بلا کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ کوچ کرتے ہوئے آخر محمد بن قاسم 92 ہجری جمعے کے روز دیول پہنچا۔ سب سے پہلے وہاں اس نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن وہ جہاز بھی ساز و سامان لے کر پہنچے جو حجاج بن یوسف نے لشکر کے لیے روانہ کیے تھے۔ ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ منجنیقیں اور دوسرا ضروری سامان تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی منجنیق تھی اس کا نام عروج تھا، جس کو لگ بھگ 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس کو چلانے والا شام کا رہنے والا ایک نشانہ باز تھا۔ دیبل شہر کی آبادی ان دنوں بہت بڑی تھی۔ اس شہر میں ایک عالیشان مندر تھا جس کی وجہ سے شہر کا نام دیبل تھا، اس لیے کہ مقامی لوگ مندر کو دیول کہہ کر پکارتے تھے۔ اس مندر کا ایک گنبد بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ اس گنبد کی چوٹی پر ایک بہت لمبے بانس میں ایک ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا، اور اس کا گنبد بھی 40 گز اونچا تھا۔ اس پرچم میں 4 پرتیں تھیں، جس سے متعلق شہر والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہے ہیں شہر کو کوئی لشکر فتح نہیں کر سکتا۔ مندر میں اس وقت 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد ایک مضبوط اور مستحکم فصیل بھی تھی۔ محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو دیبل کے لشکری شہر کے اندر محصور ہو گئے اور شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر کہ دیبل کا لشکر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے محصور ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کیے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے سنگ باری کے لیے منجنیقیں نصب کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے سامنے خندقیں کھود دیں تاکہ اچانک دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود کر اور مورچے قائم کر کے مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ دیبل کا لشکر کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتا اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ مسلمان ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے کہ اچانک ایک دن ایک برہمن شہر پناہ سے نکل کر محمد بن قاسم کے لشکر میں آیا اور محمد بن قاسم سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد کہنے لگا، ہمیں نجوم کی پرانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین مسلمان فتح کر لیں گے، لیکن جب تک اس بت خانے کے اندر وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اس وقت تک شہر فتح نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس پرچم کو پارا پارا کر کے مار گرایا جائے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس ساری صورتحال سے حجاج کو آگاہ کیا۔ جواب میں حجاج کا پیغام آیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، جنگ کی ابتدا اس وقت کرو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تاکہ تم دشمن کی نقل و حرکت کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ دن کے ابتدائی حصے ہی میں جنگ شروع کر دینا
जंग शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से नुसरत और मदद तलब करना। इसके अलावा अगर दुश्मन का कोई शख्स तुमसे रहम और पनाह का तालिब हो तो इससे पनाह देना और माफ़ कर देना। साथ ही हज्जाज ने यह भी हिदायत की कि तुम्हारे पास जो उरूस नाम की सबसे बड़ी मंजनीक है, इसे शहर के मशरिक की तरफ नस्ब करना ताकि सूरज तुम्हारी पुश्त की तरफ रहे, और फिर इसका एक पाया नीचे रखकर संगबारी इस तरह करना कि मंदिर का झंडा और गुंबद गिर जाएं, फिर तुम्हारी फतह यकीनी होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक इस वक्त अपने हमलों की इब्तिदा की जब आफताब तुलू हो रहा था। मंजनीकों को नस्ब करके हुक्म दिया कि संगबारी शुरू की जाए। संगबारी होते ही मंदिर का गुंबद टूट कर गिरा और इसका ऊपर जो झंडा था गुंबद के टूटते ही वो भी नीचे आ रहा। इस तरह दीबल शहर के अंदर एक हलचल मच गई थी। इसके साथ ही शहर के अंदर जो लश्कर था वो बारी बारी निकलकर मुसलमानों पर हमला आवर होने लगा। मुसलमान भी यही चाहते थे कि दुश्मन शहर से बाहर निकलकर रूबरू मुकाबला करे। जैसे ही दीबल का लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ, मुसलमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हर तरफ से शदीद हमले करते हुए दुश्मन के लश्कर की काफ़ी तादाद को काट दिया। इस तरह दीबल का लश्कर शिकस्त खाकर भागा और शहर में घुसने लगा। इसी वक्त मुसलमानों ने शहर पनाह की फसील पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहला शख्स जो शहर पनाह की फसील पर चढ़ा वो कूफा शहर का एक मुजाहिद इब्ने खज़ीमा था। इसके बाद अजल बिन अब्दुल मालिक बिन कैस शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हुआ, जो बसरा शहर के नवां का था। दीबल वालों ने जब देखा कि मुसलमान शहर की फसील पर चढ़ गए हैं तो उन्होंने फ़ौरन शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए और अमन के तालिब हुए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम शहर में दाखिल हुआ और शहर के अंदर जो लश्कर था इसके साथ घमसान का रन पड़ा। इनका खूब कत्ले आम किया। इस तरह दीबल मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया। शहर के फतह होते ही राजा दाहिर की तरफ से जो दीबल का हाकिम था वो भाग गया। यूँ दीबल शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ रहिएगा।